دیکھیں 2013 میں دھاندلی ہوئی, دھرنے ہوئے, کیا 18 میں ہم دھاندلی روک سکے؟ 18 میں پھر دھاندلی ہوئی, پھر شور مچا, ہم نے بڑا روڑا ڈالا, ہم نہیں روک سکے. 2024 آ گیا. ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں ان کے آرگومنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, تو کیا ہم دھرنوں سے, احتجاج سے کیا حاصل ہوا؟ کیا نظام بہتر ہوا؟ آنسر نو. اس کے بعد میرے بھائی بار کے صدر بھی رہے ہیں, وکلاء کی سیاست بھی کرتے ہیں. کیا بار کے صدر بننے سے جب تک رولز آپ چینج نہیں کرتے, وکلاء کا کوڈ آف کنڈکٹ آپ نہیں چینج کروا سکیں گے ایک صدر بننے کی ناطے سے, تو کیا آپ نے اس کے بعد بار کی سیاست چھوڑ دی؟ آپ ایک سٹرگل جاری رکھی ہوئی ہے نا آپ نے. کیا ججز کی کرپشن, ججز کے کیس فکس کرانے سے سٹاف کا جو کچھ ہماری عدالتوں کا حال ہے, تو کیا شعیب شہین صاحب اس سوال کا جواب یہی کریں گے بار کی سیاست میں بھی کہ نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا؟ آپ کو ایک دفعہ صدر بنے تو آپ نے کیا تبدیلی لائے؟ دیکھیں ایک اوورال میں بات کرنے کی ذات کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں نظام میں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے, اس کے کئی وکٹم ہوتے ہیں, کئی بینیفیشری ہوتے ہیں. یہاں تو آپ سارے وکٹم اکٹھے ہو جائیں, یہاں بینیفیشریز کی آپ ایک کیٹیگری بنا لیں. آپ ہر ایک سے لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نظام کو اور مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ جو گندا گدلا نظام ہے آپ لڑائی کی نظر کر رہے ہیں. مضبوط ایسے کر رہے ہیں کہ جو جن کو یہ اگینسٹ ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ اس لیے نظام, یہ گندے نظام کو مضبوط اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف یہ نہیں جاتے, کوئی مسئلے کے حل کی طرف یہ نہیں جاتے, پراپر رول آف لا کی طرف پریکٹیکلی. دیکھیں دھرنوں سے صرف رول آف لا نہیں آئے گا, رول آف لا آئے گا پارلیمان کو مضبوط کرنے سے. پارلیمان کی مضبوطی کے لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں, ڈاکہ ڈالا ہے. بھائی ڈاکہ ڈل گیا, مان لی بات, ڈاکے کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, آپ ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس ملک کا. یہاں تو یہ بنانا ریپبلک ہو. اگر آپ نے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں 45 کو دیکھیں, فارم 45 تو تھوڑی تھوڑی بنانا ریپبلک لگتی نہیں. میں کہتا ہوں, میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ فیئر الیکشن ہوا ہے, آئیڈیل الیکشن نہیں ہوا. ہر الیکشن ہی آئیڈیل نہیں ہوا, یہ بھی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, بالکل ڈگریز کی بات ہے, لیکن نہیں بالکل صحیح. 10% ٹھیک ہوا, کبھی 20% ٹھیک ہوا, کبھی 40%. نواز شریف صاحب کا چوری ہوا تھا. میں کہتا ہوں یہ ہر الیکشن کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. کسی الیکشن میں دھاندلی کے طریقہ کار بدلے, پلیئر بدلے, ہوا وہی جو بینیفیشری بدلے, وکٹم بدلے اور ڈگریز بدلی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہم نے یہاں تو ہم پولیٹیکل فورسز نے بیٹھ کے کرنا ہے. تو یہاں آپ جس کے خلاف ایک طرف آپ بات کرتے ہیں اسی سے آپ دبا بھی مانگ رہے ہیں. کوڈ ورڈ میں آپ بات بھی کرتے ہیں اداروں کے خلاف, انہی اداروں سے آپ ہیلپ بھی مانگ رہے ہیں. یہ کیا 2 نمبر پالیسی ہے؟ یہاں تو آپ سیدھا آئیں, آپ یہاں پولیٹیکل فورسز کو کہیں کہ آئیں بھائی ہم سب وکٹم ہیں. اور دیکھا جائے تو پولیٹیکل کلاس وکٹم ہے اس کی, تو پولیٹیکل کلاس کو تو اکٹھا کریں. آپ لڑائی لڑ کے, آپ لڑائی میں ایک منٹ مجھے بات, آپ لڑائی میں فائدہ کس کو دے رہے ہیں؟ اس ساری لڑائی میں کوئی تیسرا, چوتھا, 5واں فریق بینیفیشری ہے. تو آپ پھر بھی لڑائی اپنے پلیئر سے, اپنے گراؤنڈ کے پلیئروں سے لڑائی لڑتے ہیں, تماشا دیکھنے والوں کو خوش کر رہے ہیں. کیا آپ کی پالیسی ہے؟ ان کی پالیسی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ایمانداری کی بات میں بتاؤں, بند کری آپ کے منہ سے ایسی تو بات نہیں نکلتی کس کے ایجنڈے. نہیں, میں پی ٹی آئی میں رہا ہوں. اچھا, میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں. یہ لوگ جب بھی یہ بھاگ جائیں گے مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کے, آپ کو لڑا رہے ہیں, پی ٹی پارٹی سے لڑا رہے ہیں, نون لیگ سے لڑا رہے ہیں, ساری پولیٹیکل فورسز سے لڑا. آج اسی محمود اشرف زئی کو انہوں نے صدر کا کینڈیڈیٹ بنایا, جس کی نقل اتار اسی فضل الرحمان کے جس کے نام رکھتے تھے, آج ضرورت پڑی اس کو لیڈر بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ پالیسی غلط تھی. اگر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا گزرا ہوا زمانہ غلط تھا, اچھی بات ہے. سیاست میں بندے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. آگے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ کریں, بالکل جو غلط چیز ہے اس پہ سٹینڈ لیں, لیکن پارلیمان کے اندر رہ کے پارلیمان کو مضبوط کریں. لڑائی لڑیں, آپ کا حق ہے, سارے فورم استعمال کریں, لیکن اس نظام کو تباہ نہ ہونے دیں. جو بچا کچا نظام ہے, بچی کچی جمہوریت کو تباہ نہ کریں.